اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب اور اوج رسالت ماب کیا ہوگا؟ گیا جو عرش پہ بتا دے کل اجدر کو چیرنے والے، بتا دے کل اجدر کو چیرنے والے، یہ بچپنا ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا؟ مقابلے میں علی کے ہزار آئے کوئی، مقابلے میں علی کے ہزار آئے کوئی، جو ذرہ ہے وہ بھلا آفتاب کیا علی کے لہجے میں باتیں ہوئی خدا جانے، علی کے لہجے میں باتیں ہوئی خدا جانے، نبی سے پردہ علی سے حجاب کیا ہوگا؟ گیا جو عرش پہ تیار بیٹھے ہیں، مصلی پر علی اکبر ہی ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن مصلی پر علی اکبر ہی ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار بیٹھے ہیں،
سپاہی شام سے حر نے کہا کثرت پہ مت پھولو، میری جانب بہادر حیدر کرار بیٹھے ہیں، ابھی سے اشکیاں میں اس قدر دہشت ہے کیوں تاری، ابھی تو لشکر شہ کے علم بردار بیٹھے ہیں، کوئی پیکار اصغر دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس امتحان میں آج پہلی بار بیٹھے ہیں، یہیں سے جائیں گے سیدھے یہ زہرا کے خزانے میں، میری پلکوں پہ جتنے گوہرے شہوار بیٹھے ہیں، ہتھیلی پر لیے فکر کا آہنگ جلی ہے آہنگ جلی ہے زینا سایہ بلاغت میں پلی ہے زینا کس کے لہجے کا سموج ہے پسے پردے رب کس کے لہجے کا
کموج ہے پسے پردہ رب منزل شام میں لگتا ہے علی ہے زینب مصحف کا قومیت میں فاطمہ عرش جا تھی مظلومیت میں فاطمہ عرش جا تھی رب و جلال میں شہ گردوں پناہ تھی حقا پسے شہادت مظلوم کربلا حقا پسے شہادت مظلوم کربلا زینب بنا اشہد ان لا الہ تھی مظلومیت میں سلام سے ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں لاکھ شمشیریں چلے منہ پر صفر لاتے نہیں ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں
حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. وہ حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہو، حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہو، گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں. گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں. حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی، آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی، اب قیامت تک تو اس در سے کہیں جاتے نہیں. حملی والے فتح کا اعلان ہی تو ہے علام عباس کا. فتح کا اعلان ہی تو ہے علام عباس کا. فتح کا اعلان ہی تو ہے علام عباس کا. سر بلندی ہارنے والے کبھی پاتے نہیں. یہ حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. وہ تو اکبر نے بتایا کتنے پیاسے تھے حسین. وہ تو اکبر نے بتایا کتنے پیاسے تھے حسین. پیاس کا شکوہ زباں پر شہ کبھی لاتے نہیں. حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. کون بتلاتا کہ کس منزل پہ تھا صبر حسین. کون بتلاتا کہ کس منزل پہ تھا صبر حسین. شہ اگر بشیر کو مقتل میں یوں لاتے نہیں. شہ اگر بشیر کو مقتل میں یوں لاتے نہیں. حملی والے شہ کو صغرا نے ظہر کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا.
ظہرتی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں لحد میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے، اب کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے، وہاں بھی کام آتی ہے۔ ایک دور پڑھتا ہے محمد فاطمہ 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 فاطمہ، یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں، کوئی بنتے پیمبر کا ثانی نہیں، کوئی بنتے پیمبر کا ثانی نہیں، عظمتوں کی ہے عرش اولی فاطمہ 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 فاطمہ، معاف اللہ ابھی اس کو کرتا نہیں، معاف اللہ ابھی اس کو کرتا نہیں۔ ابو اللہ ابھی اس کو کرتا نہیں، ابو اللہ ابھی اس کو کرتا نہیں، اجر سجدوں کبھی اس کو ملتا نہیں، اجر سجدوں کبھی اس کو ملتا نہیں، ہو گئی جس سے خفا فاطمہ 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 فاطمہ، انبیاء کا وظیفہ ہے ناد علی، انبیاء کا وظیفہ ہے ناد علی، سب کی مشکل کشائی علی نے ہی کی، سب کی مشکل کشائی علی نے ہی کی، اور علی کی ہے مشکل کشا فاطمہ
نہیں ہے پتا موت آ جائے کب یہ نہیں ہے پتا اے زہیر اپنی ہر دم یہی ہے دعا مجھ کو دکھلا دے کر وہ بلا فاطمہ فاطمہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کر رہے تھے اپنے کلام کے ذریعے کہ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سے اس کی ماں راضی نہیں ہے تو اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے اور یقین جانیے کہ ماں کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کسی بھی اولاد کی تربیت اور اس کو کامل بنانے میں کہ اگر ماں فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو حسنین بنتے ہیں اور ماں اگر خراب ہوتی ہے تو یزید کی شکل میں وہ سامنے آتا ہے یعنی ماں کی تربیت اتنا خاصہ رکھتی ہے کسی بھی بچے کی خوبی کو پڑھانے میں اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم میں مجاب جنہوں نے جب امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو سوال کرتے تھے جواب نہیں آتا تھا لیکن جب ماں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے کاندھوں پر ماں کو لے کر زیارت کے لیے گئے ہیں اور جیسے ہی قدم رکھا ہے روضے میں ایک بار سلام کیا ادھر سے امام کی طرف سے جواب سلام آیا یہ اس بات کا وہ بتاتا ہے کہ اگر ماں راضی ہے تو امام بھی راضی ہے پیغمبر بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی ہے پیروی حق سے باقی ہے وفا کی زندگی ختم کب ہوتی ہے خاصان خدا کی زندگی سب فنا ہو جائے اسلام میں سکتا نہیں موت کے آگے کھڑی ہے فاطمہ کی زندگی موت کے آگے کھڑی ہے فاطمہ کی زندگی اور آپ کربلا میں موجود ہیں ہم کربلا میں آ کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں نہ آسمان نہ کسی شہکشی سے نکلے گا علی کے عشق کا سورج جبھی سے نکلے گا یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا آئیے ان مصروں کے خالق محترم ڈاکٹر نایاب لوری صاحب سے ملتمس ہوں نعرہ سلوات کا استقبال کریں شہزادی کا ذکر ہو رہا تھا ساری شریعتیں ہیں ادھوری تیرے بغیر اے فاطمہ تو دین نہیں دینیات ہے اے فاطمہ تو دین نہیں دینیات ہے میں خاک سار کیا تیری عظمت بیاں کروں مولائے کائنات کی تو کائنات ہے مولائے کائنات کی تو کائنات ہے ایک مطلب ہستی نامو قبر کو معتبر کرتی ہے ماں ہستی نامعتبر کو معتبر کرتی ہے ماں
اس قدر کمزور پودوں کو شجر کرتی ہے گفتگو کے ڈھب سکھانا رزق دینا پالنا گفتگو کے ڈھب سکھانا رزق دینا پالنا کام تو یہ سب خدا کے ہیں مگر کرتی یہ سب خدا کے ہیں مگر کرتی ہے ماں. ایک مطلب شیخ شہزادی بچاتی کیسے نہ دین محمدی زینب علی کی عین محمد کی میم تھی زینب ابھی میں چھوڑ دوں مذہب جو کوئی لے آئے کہیں سے دوسرا شبیر دوسری ایک بار دور ابھی میں چھوڑ دوں مذہب جو کوئی لے آئے کہیں سے دوسرا شبیر دوسری قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہوتے ہیں قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہوتے ہیں مطلب دو مطلب ہیں جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا بیعت نے کیا سوچا تھا. اور یہ شہزادے عصمت کے حوالے سے ایک مطلب ہے حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا. اور یہ شعر دیکھیں آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین ایک سجدے کی ضرورت
سجدہ ہو گیا. جلدی یہ آپ مولا عباس کی بارگاہ میں فیوریٹ شعر آپ سب کو شامل کرتے ہوئے. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. بات اس دریا کی تھی اس پر تو نعرہ حیدری مولا عباس کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ لوگ لگا رہے ہیں تو اس طرح سے لگائیے کہ مولا بھی خوش ہو جائے اور آدھی اسباز بھی. میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا. اور یہ شعر دیکھیں گا شور سے شورا سے شیر سے اب نہیں کچھ فائدہ. شور سے شورا سے شیر سے اب نہیں کچھ فائدہ. جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا کچھ فائدہ. جس کو ہونا تھا وزیر خم مولا شہزادی کامنٹ ان کی ہاں ہے اس کی ہاں ان کی نہیں اس کی نہیں. ہم نے یا زہرا کہا اور استخارہ تضمین اور تضمین قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا. داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال. داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں
ترجمات کر لیں خصوصی طور پہ سرکار ترکیب کی خصوصی دعا چل اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو گیا مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اعجاز بانو بنت سید غلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات حضرات گرامی قدر خالق کائنات نے دنیائے انسانیت کو اس کی خلقت کی آماجگاہ میں ایک یاد دہانی کرائی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں مختلف شعبوں میں اور مختلف قبیلوں میں منقسم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، البتہ اللہ کے نزدیک پہچان بنانے کے لیے تمہارا متقی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن مقدس کی وہ آیہ کریمہ ہے جس میں آج میں اس ایصال ثواب کی مجلس سے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موضوع سے متعلق بھی رہوں اور آپ کی خدمت بھی ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ خلقت کی دنیا میں صرف ایک ماں کا حصہ ہے اور ایک باپ کا حصہ ہے۔ یہ احساس میں سمجھتا ہوں کہ عالم شعور
کون ایسا ہوگا جو وابستہ احساس نہ ہو اور اسے یہ علم ہی نہ ہو کہ میرے ایک ماں ہیں اور ایک باپ؟ اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے ذکر کرنے کو لازمی سمجھا، جبکہ احساس خلقت ہر آدمی کو ہے۔ مفسرین کی دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ہم نے ایک ماں سے اور ایک باپ سے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ابتدائے خلقت میں ایک آدم ہے اور ایک حوا ہے۔ لیکن اگر آپ آیت کو وہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آدم اور حوا ہی ہیں، لیکن اگر آپ آیت کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہی ماں باپ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں وجود حیات ملا ہے۔ اب اگر غیر مانوسیت اور اجنبیت کو آپ میدان میں لانا ہی چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے غض نظر کر دیجئے، آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کے آپ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہیے، لیکن خالق کائنات نے یاد کرایا ضرور ہے۔ کیوں کرایا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تو معبود حقیقی یہ بھی چاہتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد کبھی کبھی تو پروردگار عالم یہ بھی چاہتا ہے کہ نوع انسانیت کو بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ اذان ضرور دلواتا ہے۔ اذان دلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھول چکے ہو کہ نماز واجب ہی نہیں، اذان دلانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نماز واجب ہے، پھر بھی ہم اذان دلوا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کی نظر کر دو۔ ادائے واجب کا وقت آ گیا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں معلوم تھا کہ ہمارے دو ماں باپ ہیں، پھر بھی ہم نے یہ چاہا کہ ہم ماں باپ کا ذکر تمہارے لیے کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ماں باپ کو غفلت کی نظر کر دو۔ جو اپیل آپ سے منیش جائسی صاحب نہیں کر سکے، میں جب تک نہیں کروں گا میری خطابت کو چین نہیں آئے گا، لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے تاکہ پیچھے والوں کو یہ احساس رہے کہ ابھی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ آگے بڑھنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا، میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، بس یہ کہ کسی طرح مقصد ذکر پورا ہو جائے۔ ایک لفظ ابتدا ہی میں کہہ دیتا ہوں تاکہ انتہا تک اس کا صرفہ ملحوظ خاطر ہو۔ مجالس، مذہب، شریعت، دین، ان سب میں ایک چیز کا خیال تو ہمیں رکھنا ہوگا کہ جتنا خرچ ہو رہا ہے اتنی آمدنی ضروری ہے، چاہے وہ شب بیداری ہو، چاہے وہ کوئی محفل ہو، چاہے وہ کوئی مجلس ہو، چاہے وہ کوئی چہلم ہو۔ اگر صرف اتنی سی بات ملحوظ خاطر ہے کہ جتنا خرچ ہوا ہے اتنی ہی آمدنی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دین بے بہرا رہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک مجلس میں آنے والا یہ ضرور سوچے گا کہ مجلس وہ شے نہیں تھی جس میں صرف جایا جاتا ہے، مجلس وہ تھی جس کا ثواب گھر لا جایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اسی احساس کی خاطر میں نے یہ عرض داشت آپ کی خدمت میں کی کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جتنا بھی تمہارے پاس سرمایہ حیات موجود ہے یہ سب کہیں نہ کہیں ماں باپ ہی کی دین ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ خلقت کی دنیا میں ہم مجبور تھے، البتہ تم ضرور مجبور تھے۔ ہم خالق ہو کر مجبور نہیں ہیں کہ تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے، مگر تمہاری مجبوری تو کم سے کم یہ ہے کہ تم بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد تم یہ سوچ لینا کہ جب تم دنیا میں گئے نہیں ہو بغیر ماں باپ کے تو جنت میں آؤ گے کیسے بغیر ماں باپ؟ جب تم دنیا میں جا نہیں سکے بغیر ماں باپ کے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ ہم چاہتے تو تمہیں آسمانوں سے ٹپکا سکتے، ہم تمہیں درختوں کی پیداوار بنا سکتے، ہم تمہیں پہاڑوں سے نکال سکتے تھے۔ جب ناقہ صالح کو ہم نے میں اس کے بچے کے پہاڑ سے پیدا کر دیا، تو کیا ایک وجود خلقت پتھروں کی پیداوار نہیں ہو سکتا؟ تم گنگا پتر بھی ہو سکتے تھے، تمہیں سوریہ پتر بھی بنایا جا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود ہم نے تمہیں ہمیشہ ماں باپ ہی کے ذریعے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجبور تھے پیدا کرنے میں، تم ضرور ہو مجبور پیدا ہونے میں۔ ہم اگر پیدا کرنے میں مجبور ہوتے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہ کرتے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کرتے، ہم آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کرتے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاقیت محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے، تم محتاج ہو۔ اگر تم ماں باپ کے محتاج ہو تو سنو، یہ ضرور جان لینا کہ ان کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکے ہو۔ یہ بھری ہوئی مجلس ہے، ذوق طلب مدھم بھی نہ پڑ جائے، سماحت کی آہٹوں میں کہیں خاموشیاں نظر بھی نہ ہو جائیں، لہٰذا مجھے اپنی خطابت کو بھی سنبھالنا ہے، نصیحت کو بھی، ممبر کا بھی خیال رکھنا ہے، ممبروں کا بھی۔ لہٰذا عین ضروری ہے کہ میں اپنی اندر کی تڑپتی ہوئی مولویت کو بھی تسکین دیتا چلوں، آپ کی سماعت کو بھی یقین دلاتا چلوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرا یہ لفظ کہنا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جو آنے کا ذریعہ ہے وہ باپ اور ہے، اور جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہے وہ باپ اور ہے۔ آج بدلے ہوئے لفظ کو قبلہ و کعبہ کی طرف سے مستند بھی کر دوں گا، علماء کی طرف سے معتبر بھی کر دوں گا۔ یہ بدلا ہوا لفظ نہیں ہے، کتابوں میں تو ہے، شہرت عامہ میں نہیں ہے۔ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے وہ ہے خاندان کا باپ، جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے وہ ہے ایمان کا باپ۔ ابو الایمان کی ترکیب، ابو الایمان یعنی ایمان کا باپ، یہ ترکیب سید حسینی میلانی نے اپنی کتاب مع الائمۃ الہداۃ میں لکھی ہے، اور حدیث کے ذیل میں لکھی ہے، لیکن بہرحال اس کا وقت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے میں ضمناً ایک ذکر یہ ضرور کروں گا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے اگر ابو الایمان پہ یقین نہیں آتا ہے تو رسول کی ایک حدیث ضرور ہے، یا علی انت و انا ابا و هذه الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا اس جملے میں، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی علی سے کوئی آگے نہیں ہے، اس لیے کہ دو چار کا باپ ہونا اور ہے امت کا باپ ہونا۔ دو چار کا باپ ہونا اور ہے، امت کا باپ ہونا اور ہے۔ امت کا باپ، میں نے جو لفظ کہا ہے وہ بہت اچھا تھا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی علی سے اونچا باپ نہیں ہے۔ یہ خالی امت ہی کا باپ نہیں ہے، زمین کا بھی باپ ہے، یہ جناب زینب کا بھی باپ ہے، یہ جناب کلثوم کا بھی باپ ہے، یہ ریحانتین کا باپ ہے، یہ حسنین کا باپ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ یہ بھی ایک اہمیت ہے، یہ ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ البتہ دنیائے انسان
انسانیت کو احساس دلایا پروردگار کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. یہ سمجھ لینا کہ اس صحن حیات میں جو تم سانس لے رہے ہو اس میں وسیلہ کوئی اور نہیں بنا ہے, یہی ماں باپ ہے. یہ جو تم جم سے باہر آ کے کبھی کبھی اکڑ جاتے ہو, یہ شکریہ بعد میں کرنا جم کا, پہلے اس کا شکریہ کرو جس نے اس جسم کو تمہارے حوالے کیا. آج اس بنی ہوئی صحت پہ صرف کیپسولوں کا راج نہیں ہے, ان ماں باپ کا بھی کمال ہے جس نے غذائیں دے کر تمہیں جوان کر دیا ہے. سوچو اگر یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. اس کا سر یہی مطلب یہ ہے کہ شکریہ کرنا تو انہی کا کرنا. شاید یہی وجہ تھی کہ قرآن میں ایک ہی آیت میں دونوں کو رکھا گیا, انشکر لی ولے والدین, میرا شکر کرو والدین کا شکریہ کرو. اب آپ کی اپنی مرضی ہے. میری مجلس درمیان میں آ چکی ہے, اگر آپ محسوسات میں آ گئے ہیں تو یہ مجلس درمیان میں آ گئی ہے. میرا شکر کرو, ان کا شکریہ کرو. اے میرے معبود تیرا شکر تو ٹھیک ہے لیکن ان کا شکریہ کیوں کرے؟ کہ تم نہیں جانتے ان کا شکر لازمی ہے, ان کا شکریہ لازمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو رکھا ہی اس لیے تھا. ایک اردو کا لفظ آ رہا ہے, اگر وہ لکھنؤ کی تہذیب کا حصہ بن گیا تو پوری مجلس میں انوکھا روپ اختیار کر لے گا. ہم نے ماں باپ کو اسی لیے رکھا تھا کہ ہم تمہارا ظرف اطاعت ناپنا چاہتے تھے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ہم تمہارا ظرف اطاعت ناپنا چاہتے تھے. مولانا اس ظرف اطاعت کو تعویذ مت بناؤ, اس کا ترجمہ کرو. میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے ماں باپ کو رکھا ہی اس لیے تھا کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے پالنے والوں کا بھی ہے یا نہیں ہے. تو تمام ہو رہی ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے, جو پالنے والوں ہی کا نہ ہو سکا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہوگا؟ جو پالنے والے ہی کا نہ ہو سکا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہوگا؟ اگر میں مجلس کو روک دوں تب بھی اور نہ روکوں تب بھی, جو حدیث میرے سامنے آ رہی ہے وہ شاید اسی کی تشریح ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتے وہ خدا کا شکر کیا کریں گے؟ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کر سکتے وہ خدا کا شکر کیا کریں گے؟ جملہ سنیے گا, من لم یرحم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر کبھی رحم نہیں کرتا. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے خدا بند عالم اس پر کبھی رحم نہیں کرتا ہے. سنو, یہ تمہارے ماں باپ, یہ تمہارے ماں باپ ہیں, ان کی دنیا کو آباد کرو جسے تم فراموش کر رہے ہو. پہلی چیز تربیت ہے اور دوسری چیز خدمت ہے. متوجہ رہیے گا, پہلی چیز تربیت ہے, دوسری چیز خدمت ہے. ایک ترجمہ ہے نایاب بھائی جو میں اس وقت اپنے مجمع کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. باپ کیا ہے, بیٹا کیا ہے؟ باپ نام ہے مستقل شفقت کا, بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا. آپ کی طرف سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. باپ نام ہے مستقل شفقت کا, بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا. جو شفقت کرنا چھوڑ دے تو باپ نہیں, جو اطاعت کرنا چھوڑ دے تو بیٹا نہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک عجیب باپ تھا جو کشتی چھوڑ جانے کے باوجود بھی مستقل بیٹے کو پکارتا رہا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت دیر کی بیٹھی ہوئی تھکن ختم رہے تو آپ کو حرکت کرتے رہنا بہت ضروری ہے. متوجہ رہیے گا, بہت دیر سے وہ کشتی چھوڑ کے جا چکا تھا. پیغمبر نجات کے قریب کھڑا تھا, وہ دعاؤں سے دور بس رہا تھا, پہاڑوں کے درمیان کہیں نہ کہیں سبیل حیات تلاش کر رہا تھا. پیغمبر مسلسل پکارے جا رہے تھے, اے نوح
جب تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ چکا ہے تو پکار کیوں رہے ہو؟ کا مسلسل پکارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں مورخ یہ نہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ یہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی۔ میں آخر تک اسے پکارتا رہا تاکہ مورخ لکھ دے باپ نے شفقت نہیں چھوڑی تھی، بیٹے نے اطاعت چھوڑ دی تھی۔ اطاعت کا رستہ کہاں سے جدا ہوتا ہے؟ اطاعت کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ خدمت کی ڈور کہاں سے ٹوٹتی ہے؟ اے میرے پیغمبر انہو عمل غیر صالح، اب اس کا عمل بہتر نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے دین کا رشتہ ٹوٹ جائے وہیں سے اطاعت کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم رشتہ داروں سے پیار نہیں کرتا، دینداروں سے پیار کرتا۔ خاندان میں وہ ہے جو دین میں ہے، وہ خاندان میں نہیں رہے گا جو دین سے نکل گیا۔ پیغمبر رشتہ داروں کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے، دینداروں کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ لہذا سنو، تم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ رشتہ ٹوٹا ہی کیوں ہے؟ ایک عجیب و غریب بات میں آج کر دوں، چونکہ میں پڑھ رہا ہوں اور اپنے نوجوان تک میسج پہنچا رہا ہوں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر طرح نقصان بیٹے کا ہے، باپ کا نہیں۔ اگر توانائیوں کے زور میں آ کر جسم و جسمانیت کی قداوری کا اعلان کر کے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی، اور اگر باپ نے ناراض ہو کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا، دونوں طرف سے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان بیٹے کا۔ باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تب جہنمی، بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ کیوں بنا کے گئے تھے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یا رسول اللہ علی کو امت کا باپ کیوں بنا کے گئے تھے؟ جس امتی نے علی کو چھوڑ دیا وہ جہنمی، اور جسے علی نے چھوڑ دیا صلوات پڑھتے محمد والے۔ مگر ہم نے اسے باپ بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی بھی خدمت کا حق تربیت کو ادا نہیں کر سکتا۔ اطاعت کے مسافر کبھی بھی تربیت والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سنو، زمانے دو ہی تھے، ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے تمہیں سنبھالا، اور ایک وقت وہ ہے جب تم انہیں سنبھال لے۔ جب انہوں نے تمہیں سنبھالا وہ زمانہ تربیت کا تھا، جب تم انہیں سنبھال رہے ہو یہ زمانہ اطاعت کا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ رہی کہ جب یہ تمہیں تربیت کر رہے تھے تم جوان ہوتے چلے گئے، اور جب تم ان کی خدمت کر رہے تھے یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ آخر کچھ تو فرق ہے زوال میں اور کمال میں، کچھ تو فرق ہے زوال میں اور کمال میں۔ وہ کون سی شے تھی جس نے ان کو ایسا مکمل نظام دیا کہ جب یہ تمہیں پال رہے تھے تم جوان ہوتے چلے گئے، جب تم انہیں سنبھالنے تھے یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ چھٹے امام سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کتنی تیز سمجھنے والی چیز ہے یہ، میں نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا کہ فرق نیت کا ہے۔ نیت کا فرق بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ہوٹل کا کھانا تو ہوٹل والے بھی کھلا رہے ہیں، مگر ہوٹل والے چاہتے ہیں کہ ابال ببال سب ڈل جائے گراہا کا، اور ماں چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا میرا لال کھا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرق نیت کا ہوتا ہے۔ لاشعور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ باپ کچھ نہ کچھ چھوڑنے ہی والا ہے، اور ماں باپ کی نیت میں یہ پائی جاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے لال کو مل جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب نیت کا فرق آتا ہے تو زوال اور کمال کا فرق آتا ہے۔
اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ دنیا انسانیت کو صرف اور صرف اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ماں باپ. فلا تقل لهما اف، خبردار ان کے لیے لفظ اف بھی نہ لانا. اف کا مطلب تم سامنے ہوں گے جبھی تو. دولت کے ذریعے ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے، خدمت کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دولت کے ذریعے نہیں سنبھالے جاتے، ماں باپ خدمت کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں. نوکر کبھی بیٹے نہیں بنتے، دیواریں کبھی سہارا نہیں بنتی، محل کبھی بھی بیٹوں کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے. کوشش کرو کہ اپنے جوان ہاتھوں سے اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑو تاکہ انگلی پکڑ کے چلائے جانے کا حق ادا ہو جائے. انگلی پکڑ کے چلائے جانے کا حق ادا ہو جائے. کتنے دن تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے؟ یہ تو چل چکے تھے جب بازو پکڑنے کے لیے کہا، تم تو چلنا بھی نہیں جانتے. جب انگلی پکڑ کے تمہیں چلائے. غرض میں اس مسئلے میں الجھا نہیں رہنا چاہتا، میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دنیا انسانیت کو ہم نے انہی دو ذاتوں سے سجایا. ایک ماں ہے، ایک باپ ہے. ایک آخری لفظ سن لیجئے. اگر ماں باپ نہ ہوتے تمہارے غرور کا قد بے لگام ہو جاتا. میں کبھی کبھی سامعین پہ دباؤ دیتا ہوں کہ بات کو ابتدا ہی میں سمجھ لیا جائے تو تفسیر کی ضرورت نہیں. غرور کا قد بے لگام کیسے ہو جاتا؟ ہم جانتے تھے کہ کل تم اپنے تکبر کی دنیا میں سارے رشتوں کو پامال کر کے آؤ گے. جب زمانے کے سر پہ پیر رکھ کر آؤ گے تب تمہیں گھر میں آ کر احساس ہوگا کہ میں سارے زمانے سے بڑا بن گیا، مگر ان کا کیا کروں جو دو مجھ سے بڑے میرے آگے کھڑے ہیں. تم انجینئر بن کے آگے جھکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں. تم ماسٹر بن کے آگے جھکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں. تم لیڈر بن کے آگے، چھوڑوں گا اپنے آپ کو بھی نہیں. تم حجت الاسلام بن کے آگے جھکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں. وقف جناح الذل، اپنے کاندھے جھکاؤ ان کے لیے. کیا مطلب؟ معبود کا شروع جھکنا پڑے گا اس لیے کہ غرور بے لگام نہ ہو جائے. ہم نے اسی لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے کہ سماج کے سروں پر پیر رکھ سکتے ہو، مگر یہ ماں باپ تمہیں احساس کمتری کا شکار کر دیں گے. تمہیں جھکنا پڑے گا. آج میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں بھری ہوئی مجلس سے، دانشوروں کے درمیان میں، کہ دنیا انسانیت میں مذہب بدلے ہیں، عظمت والدین نہیں بدلی. یہ امید تھی آپ سے. مذہب بدلا ہے، عظمت والدین نہیں بدلی. اسلام نے کہا کاندھے جھکاؤ، ہندوؤں نے کہا چرن چھوؤ. جھکنا دونوں جگہ پڑا تاکہ دنیا کو پتا ہو جائے کہ والدین ہونا کسی مذہب کی دلیل نہیں ہے، مخلوق پہ احسان ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. دیتا چلوں، آپ کی سماعت کو بھی یقین دلاتا چلوں. اس لیے بہت ضروری ہے میرا یہ لفظ کہنا. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جو آنے کا ذریعہ ہے وہ باپ اور ہے، اور جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہے وہ باپ اور ہے. آج بدلے ہوئے لفظ کو قبلہ و کعبہ کی طرف سے مستند بھی کر دوں گا، علماء کی طرف سے معتبر بھی کر دوں گا. یہ بدلا ہوا لفظ نہیں ہے، کتابوں میں تو ہے، شہرت عامہ میں نہیں ہے. جو دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے وہ ہے خاندان کا باپ، جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے وہ ہے ایمان کا باپ. ابو الایمان کی ترکیب، ابو الایمان یعنی ایمان کا باپ، یہ ترکیب سید حسینی میلانی نے اپنی کتاب مع الائمۃ الہداۃ میں لکھی ہے اور احادیث کے ذیل میں لکھی ہے. لیکن بہرحال اس کا وقت نہیں ہے. البتہ چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے میں ضمناً ایک ذکر یہ ضرور کروں گا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے اگر ابو الایمان پہ یقین نہیں آتا ہے تو رسول کی ایک حدیث ضرور ہے، یا علی انت و انا ابا و ہذہ الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں.
مجلس کو مجلس بنا لیجیے گا اس جملے میں، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی علی سے کوئی آگے نہیں ہے، اس لیے کہ 2-4 کا باپ ہونا اور ہے امت کا باپ ہونا۔ 2-4 کا باپ ہونا اور ہے امت کا باپ ہونا اور ہے۔ امت کا باپ، میں نے جو لفظ کہا ہے وہ بہت اچھا تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی علی سے اونچا باپ نہیں ہے، یہ خالی امت ہی کا باپ نہیں ہے، زمین کا بھی باپ ہے، یہ جناب زینب کا بھی باپ ہے، یہ جناب کلثوم کا بھی باپ ہے، یہ ریحانتین کا باپ ہے، یہ حسنین کا باپ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ یہ بھی ایک کہنا ہے کہ ابو طالب اسی کا باپ ہے۔ البتہ دنیا انسانیت کو احساس دلایا پروردگار کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، یہ سمجھ لینا کہ اس صحن حیات میں جو تم سانس لے رہے ہو اس میں وسیلہ کوئی اور نہیں بنا ہے، یہی ماں باپ ہے۔ یہ جو تم جم سے باہر آ کے کبھی کبھی اکڑ جاتے ہو، یہ شکریہ بعد میں کرنا جم کا، پہلے اس کا شکریہ کرو جس نے اس جسم کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ آج اس بنی ہوئی صحت پہ صرف کیپسولوں کا راج نہیں ہے، ان ماں باپ کا بھی کمال ہے جس نے غذائیں دے کر تمہیں جوان کر دیا ہے۔ سوچو اگر یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ شکریہ کرنا تو انہی کا کرنا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قرآن میں ایک ہی آیت میں دونوں کو رکھا گیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو، والدین کا شکریہ کرو۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، میری مجلس درمیان میں آ چکی ہے، اگر آپ محسوسات میں آ گئے ہیں تو یہ مجلس درمیان میں آ گئی ہے۔ میرا شکر کرو، ان کا شکریہ کرو۔ اے میرے معبود تیرا شکر تو ٹھیک ہے لیکن ان کا شکریہ کیوں کرے؟ کہ تم نہیں جانتے ان کا شکر لازمی ہے، ان کا شکریہ لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو رکھا ہی اس لیے تھا۔ ایک اردو کا لفظ آ رہا ہے، اگر وہ لکھنؤ کی تہذیب کا حصہ بن گیا تو پوری مجلس میں انوکھا روپ اختیار کر لے گا۔ اسی کی تشریح ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتے وہ خدا کا شکر کیا کریں گے؟ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کر سکتے وہ خدا کا شکر کیا کریں گے؟ جملہ سن لیے گا، من لم یرحم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر کبھی رحم نہیں کرتا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے خدا بندے عالم اس پر کبھی رحم نہیں کرتا ہے۔ سنو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی دنیا کو آباد کرو۔ اس میں تم یہ نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 2 چیزیں ہیں جسے تم فراموش کر رہے ہو۔ پہلی چیز تربیت ہے اور دوسری چیز خدمت ہے۔ متوجہ رہیے، پہلی چیز تربیت ہے، دوسری چیز خدمت ہے۔ ایک ترجمہ ہے نایاب بھائی جو میں اس وقت اپنے مجمع کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے؟ باپ نام ہے مستقل شفقت کا، بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا۔ آپ کی طرف سے
امیدیں ہیں. باپ نام ہے مستقل شفقت کا, بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا. جو شفقت کرنا چھوڑ دے تو باپ نے, جو اطاعت کرنا چھوڑ دے تو بیٹا نہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک عجیب باپ تھا جو کشتی چھوڑ جانے کے باوجود بھی مستقل بیٹے کو پکارتا رہا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت دیر کی بیٹھی ہوئی تھکن ختم رہے تو آپ کو حرکت کرتے رہنا بہت ضروری ہے. متوجہ رہیے گا. بہت دیر سے وہ کشتی چھوڑ کے جا چکا تھا. پیغمبر نجات کے قریب کھڑا تھا. وہ دعاؤں سے دور بس رہا تھا. پہاڑوں کے درمیان کہیں نہ کہیں سبیل حیات تلاش کر رہا تھا. پیغمبر مسلسل پکارے جا رہے تھے, اے نوح جب تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ چکا ہے تو پکار کیوں رہے ہو؟ کا مسلسل پکارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں مورخ یہ نہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ یہ لکھ دے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی. میں آخر تک اسے پکارتا رہا تاکہ مورخ لکھ دے باپ نے شفقت نہیں چھوڑی تھی, بیٹے نے اطاعت چھوڑ دی تھی. اطاعت کا رستہ کہاں سے جدا ہوتا ہے؟ اطاعت کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ خدمت کی ڈور کہاں سے ٹوٹتی ہے؟ اے میرے پیغمبر انہو عمل غیر صالح, اب اس کا عمل بہتر نہیں رہا. اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے دین کا رشتہ ٹوٹ جائے وہیں سے اطاعت کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم رشتے داروں سے پیار نہیں کرتا, دینداروں سے پیار کرتا. خاندان میں وہ ہے جو دین میں ہے, وہ خاندان میں نہیں رہے گا جو دین سے نکل گیا. پیغمبر رشتے داروں کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے, دینداروں کے لیے مبعوث ہوا ہے. لہذا سنو, تم جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یہ رشتہ ٹوٹا ہی کیوں ہے؟ ایک عجیب و غریب بات میں آج عرض کر دوں, چونکہ میں پڑھ رہا ہوں اور اپنے نوجوان تک میسج پہنچا رہا ہوں, اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے. ہر طرح نقصان بیٹے کا ہے, باپ کا نہیں. اگر توانائیوں کے زور میں آ کر جسم و جسمانیت کی قداوری کا اعلان کر کے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی. اور اگر باپ نے ناراض ہو کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا, دونوں طرف سے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان بیٹے کا. باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تب جہنمی, بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ کیوں بنا کے گئے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ یا رسول اللہ علی کو امت کا باپ کیوں بنا کے گئے تھے. جس امتی نے علی کو چھوڑ دیا وہ جہنمی, اور جسے علی نے چھوڑ دیا ایک سلام پڑھ دے محمد والے. مگر ہم نے اسے باپ بنایا. یہ اور بات ہے کہ کبھی بھی خدمت کا حق تربیت کو ادا نہیں کر سکتا. اطاعت کے مسافر کبھی بھی تربیت والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. سنو, آنے دو ہی تھے. ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے تمہیں سنبھالا, اور ایک وقت وہ ہے جب تم انہیں سنبھال لے. جب انہوں نے تمہیں سنبھالا وہ زمانہ تربیت کا تھا, جب تم انہیں سنبھال رہے ہو یہ زمانہ اطاعت کا ہے. لیکن کمال کی بات یہ رہی کہ جب یہ تمہیں تربیت کر رہے تھے تم جوان ہوتے چلے گئے, اور جب تم ان کی خدمت کر رہے تھے یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے. آخر کچھ تو فرق ہے زوال میں اور کمال میں, کچھ تو فرق ہے زوال میں اور کمال میں. وہ کون سی شے تھی جس نے ان کو احساس ہے
مکمل نظام دیا کہ جب یہ تمہیں پال رہے تھے تم جوان ہوتے چلے گئے، جب تم انہیں سنبھال رہے تھے یہ بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ چھٹے امام سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کتنی تیز سمجھنے والی چیز ہے یہ، میں نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا کہ فرق نیت کا ہے۔ نیت کا فرق بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ہوٹل کا مت کھاؤ، گھر کا کھاؤ۔ فرق نیت کا ہے۔ کھانا تو ہوٹل والے بھی کھلا رہے ہیں، مگر ہوٹل والے چاہتے ہیں کہ ابال ببال سب ڈل جائے، گراہا کا جائے، اور ماں چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا میرا لال کھا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرق نیت کا ہوتا ہے۔ لاشعور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ باپ کچھ نہ کچھ چھوڑنے ہی والا ہے، اور ماں باپ کی نیت میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے لال کو مل جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب نیت کا فرق آتا ہے تو زوال اور کمال کا فرق آتا ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ دنیا انسانیت کو صرف اور صرف اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے لیے لفظ اف بھی نہ لانا۔ اف کا مطلب تم سامنے ہوں گے جبھی تو۔ دولت کے ذریعے ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے، خدمت کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں۔ ایک سلامات پڑھ دیں محمد والا۔ دولت کے ذریعے نہیں سنبھالے جاتے، ماں باپ خدمت کے ذریعے سنبھالے جاتے ہیں۔ نوکر کبھی بیٹے نہیں بنتے، دیواریں کبھی سہارا نہیں بنتی، محل کبھی بھی بیٹوں کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ کوشش کرو کہ اپنے جوان ہاتھوں سے اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑو تاکہ انگلی پکڑ کے چلائے جانے کا حق ادا ہو جائے۔ کیا نازک جو انگلی پکڑ کے چلائے جانے کا حق ادا ہو جائے۔ کتنے دن تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے؟ یہ تو چل چکے تھے جب بازو پکڑنے کے لیے کہا، تم تو چلنا بھی نہیں جانتے۔ جب انگلی پکڑ کے تمہیں چلایا۔ غرض میں اس مسئلے میں الجھا نہیں رہنا چاہتا، میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دنیا انسانیت کو ہم نے انہی دو ذاتوں سے سجایا، ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ ایک آخری لفظ سن لیجئے، اگر ماں باپ نہ ہوتے تمہارے غرور کا قد بے لگام ہو جاتا۔ میں کبھی کبھی سامعین پہ دباؤ دیتا ہوں کہ بات کو ابتدا ہی میں سمجھ لیا جائے تو تفسیر کی ضرورت نہیں۔ غرور کا قد بے لگام کیسے ہو جاتا؟ ہم جانتے تھے کہ کل تم اپنے تکبر کی دنیا میں سارے رشتوں کو پامال کر کے آؤ گے۔ جب زمانے کے سر پہ پیر رکھ کر آؤ گے تب تمہیں گھر میں آ کر احساس ہوگا کہ میں سارے زمانے سے بڑا بن گیا، مگر ان کا کیا کروں جو دو مجھ سے بڑے میرے آگے کھڑے ہیں۔ تم انجینئر بن کے آ گئے، جھکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم ماسٹر بن کے آ گئے، جھکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم لیڈر بن کے آ گئے، چھوڑوں گا اپنے آپ کو بھی نہیں۔ تم حجت الاسلام بن کے آ گئے، جھکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ وقف جناح الذل، اپنے کاندھے جھکاؤ ان کے لیے۔ کیا مطلب؟ معبود کا سنو، جھکنا پڑے گا اس لیے کہ غرور بے لگام نہ ہو جائے۔ ہم نے اسی لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے کہ سماج کے سروں پر پیر رکھ سکتے ہو، مگر یہ ماں باپ تمہیں احساس کمتری کا شکار کر دیں گے، تمہیں جھکنا پڑے گا۔ آج میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں بھری ہوئی مجلس سے، دانشوروں کے درمیان میں، کہ دنیا انسانیت میں مذہب بدلے ہیں، عظمت والدین نہیں بدلی ہے۔ مجھے امید تھی آپ سے، مذہب بدلا ہے، عظمت والدین نہیں بدلی۔ اسلام نے کہا کاندھے جھکاؤ، ہندوؤں نے کہا چرن چھوؤ۔ جھکنا دونوں جگہ پڑا تاکہ دنیا کو پتا ہو جائے کہ والدین ہونا کسی مذہب کی دلیل نہیں ہے، مخلوق کا احسان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب یہ پوری کائنات ہے، یہ اور بات ہے کہ اس میں ایک نظام یہ پایا جاتا ہے، ایک نظام یہ پایا جاتا ہے کہ باپ یعنی پاور، باپ یعنی طاقت،
یہ معبود کیا طاقت ہے اس میں کہ جب باپ بنا کمزور ہوتا چلا گیا. کہ تم کسی بھی کمزور کو کبھی کمزور مت ماننا. اگر ہم اس کی طرف کھڑے ہو جائیں تو ابابیل فیل کے لیے کافی ہے. ارے آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا, بیدار ہو جانا چاہیے. ابابیل, اے میرے معبود تو نے ابابیل ہی کیوں بھیجے؟ تاکہ ہمارے دشمن کو یہ احساس رہے کہ ہمارا دشمن مرتا ضرور ہے مگر ذلیل ہو کے مرتا ہے. لہذا کبھی بھی ہمارا دشمن ہوتے ہی کسی انسان کے لیے یہ مت کر بیٹھنا کہ تم بد دعائیں کر لو کہ اسے ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہو گیا, وہ خدا کو کیوں برا کہہ رہا ہے, وہ قرآن کو کیوں برا کہہ رہا ہے. کبھی بھی بد دعائیں مت کرنا, ابھی اس کے ذلیل ہونے کا نتیجہ دیکھنا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. بہت توجہ سے سنیے گا. اگر ہم چاہتے تو جیسے ہی ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہہ داخلے مکہ ہوا تھا ویسے ہی ہم اس کا دم نکال سکتے تھے, مگر ہم نے کہا آنے دو, اس لیے کہ جتنا ذلت کے اندر آ جائے اتنا اچھا ہے. میں ایک لفظ کہہ کے چپ ہو جاؤں تو مجلس ہو جائے گی. کعبہ وہی جگہ ہے جہاں دشمن خدا ذلیل ہوتا ہے, محبوب خدا عزیز ہوتا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, کعبہ وہی جگہ. آنے دو ابھی اور سرمایہ ذلت کے قریب ہو جائے, دشمنی کا سرنامہ لے کر, طاقت کو اپنا بازو بنا کر, ہاتھیوں پر بیٹھ کر غرور و تکبر اور نخوت کی دنیا کو آباد کرتا ہوا دشمن خدا جب قریب کے حرم کی وادیوں کے قریب پہنچا, جتنا مکہ تھا سب باہر, میں بال بچوں کے نہیں, میں بھیڑوں کی. یہ کون لوگ ہیں جو بھاگ گئے؟ تاریخ طبری لکھتی ہے کہ صرف 2 آدمی بچے, ایک ابو طالب, ایک عبد المطلب. ارے مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا. صرف 2 آدمی بچے. اے عبد المطلب, بڑے بڑے ہاتھی آ رہے ہیں, مکے کی دنیا نے بھیڑیں دیکھی تھی, اتنے بڑے جانور کہاں دیکھے تھے, تمہیں بھی بھاگ جانا چاہیے. کا غلط سوچ رہے ہو. ہم نے آج جم کے بتا دیا ہے کہ بھاگنے والی نسلیں کون سی ہیں, جمنے والی نسلیں کون سی. متوجہ رہیے گا ایک ایک جملے پر. جمنے والی نسل کون سی ہے, بھاگنے والی نسل کون سی ہے. ابرہہ بالکل قریب آ گیا, مکہ صاف ہو گیا, گھر خالی ہو گئے, میں سرمایے کے عرب کے بدو جنگلوں میں جا پڑے. لیکن بنی ہاشم کا وقار شجاعت خاندان اپنی جگہ مستقل رہا. صرف چند ہی گھر تھے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا, باقی تو سب آرزوؤں کے قبرستان میں جا کر دفن ہونے کے لیے تیار. خواہشات کے اسیر کرتے بھی تو کیا کرتے. خالق کائنات کسی بھی ایسے انسان کو کبھی بھی وارث ضمیر نہیں بناتا جو اسیر آرزو رہا ہو. لہذا قبیل انسانیت کے علم بردار کے علم ہاتھ میں تھا. اچانک غرور کو بہادری ماننے والے نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو گھسیٹ کر اپنے قبیلے میں داخل کر لیا. جب جاگیر غیر پر انسان قابض ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اس کا زوال قریب ہے. جناب ابو طالب سمجھنے لگے کہ اب اس کی جان کی خیر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کوئی بہادر نہیں ہے, لٹیرا. متوجہ رہیے گا. جب ابو طالب کے نزدیک اس کا ترجمہ ہو گیا تو شجاعت حیدری کا وارث, شجاعت ہاشمی کا وارث قدموں کو آگے بڑھاتا ہوا اس کے قریب گیا. اس نے مسند بچھا کے جناب عبد المطلب کا احترام کیا. عبد المطلب اپنی نشست گاہ پہ بیٹھے. کہتا ہے کیسے تشریف لائے؟ کہ میرے اونٹ کیوں لایا؟ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی, تزلزل پیدا ہوا, شوگر جتنی بڑھنی تھی بڑھ گئی. اب ڈاؤن کون کرے؟ بار بار عبد المطلب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم کعبے کی حفاظت کے لیے آئے ہو, تم کعبے کو بحال کرنے کے لیے آئے ہو, تم کعبے کی حمایت میں آئے ہو. کا پاگل ہے, میں اس کعبے کا متولی ہوں,
اس کا مالک کوئی اور ہے. اگر میں ہچکچاہٹ میں نہیں ہوں، سماعت میرے قبضے میں ہے، مجلس اپنی منزل پہ ہے، تو جملہ سنیے. جناب ابو طالب نے اس دن قیامت تک کے لیے فیصلے کر دیے کہ متولی جناب عبد المطلب نے اس دن فیصلے کر دیے متولی مالک نہیں ہوتا، نگہبان ہوتا ہے. جملہ سن لیجئے اور مجلس کو تمام کر لیجئے. متولی بیچنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد. بیچنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. حسینیت بچانے کی جاگیر ہے، بیچنے کی نہیں. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ امام حسین نے کسی لوٹنے والے کو چھوڑا نہیں اور کسی لٹانے والے کو محروم نہیں کیا؟ اب پتہ نہیں مجلس بولے گی یا نہیں بولے گی، مگر میں اپنا مشہور ترین جملہ کہتا جاؤں گا. ہم نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جھونپڑیوں میں مجلس کی تھی اور محلوں میں آ گئے، اور بہت سو کو دیکھا ہے جنہوں نے امام بارے بیچے تھے اور سڑکوں پہ آ گئے. حسین کا گھر بیچ کے اپنا گھر زمین پہ ڈھونڈتے پھرو گے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. مسجد کا ایک مصلی بیچ کے گھر میں بیڈ نہیں ملے گا. مسجد کی موم بتی نہ بیچنا، گھر کا بلب پھوٹ جائے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لہذا جناب عبد المطلب نے کہا خدا حافظ، تو جانے تیرا کام جانے، مجھے میرے اونٹ تھے. اونٹوں کو لیا، مسکراتے ہوئے آگے نکل. ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے ایک پہاڑ تک پہنچے. مالک، اگر اس قوی لشکر کا مقابلہ ممکن ہی تھا تو میں یقیناً اس کے مقابلے پر کھڑا ہوں. تو صرف کہہ دے کہ مجھے کو لڑنا ہے، لیکن میں تیری قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک لفظ کہوں گا، اللہ نے ہر طاقت سے کہا ہے جب کمزور پڑنے لگے تو دعا کرنا میری قدرت بن جائے گی. دعا نام ہے انسانی طاقت سے رحمانی قدرت کو ملا دینے کا. نہیں، پھر بھی ترجمہ نہیں ہو سکا. جب عاجزی اپنی حد کو چھو جائے تو دعا کرو تاکہ اختیار کامل تمہارے ورثے میں آ جائے. دعا اپنی عاجزی کے اظہار کو اپنے اللہ کے سامنے. چلو اگر تم کھڑے ہو ہی گئے ہو تو جناب عبد المطلب کھڑے ہوئے. ابو طالب سے کہا میرے لال دیکھو کسی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کہا ذرا قریب آنے دو. بادل چھٹا تو پتا چلا وہ بادل نہیں تھا، وہ ابابیل کا لشکر تھا. چھوٹے چھوٹے مجاہد، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر. یہ سپاہی کدھر سے آ رہے ہیں؟ کا قدرت کی جانب سے آ رہے ہیں. جناب عبد المطلب نے مسلح اٹھایا. اے میرے لال مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی. جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی تھی وہ جملہ آ گیا ہے، متوجہ رہیے گا. اللہ کی مدد آ گئی. جناب عبد المطلب کا یہ جملہ تھا. جناب ابو طالب نے پوچھا ان چھوٹے پرندوں کی شکل میں؟ کہا بیٹے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا جس کی طرف خدا ہوتا ہے. اللہ کی مدد چھوٹے کی شکل میں ہے. میں لکھنؤ میں ہوں. اللہ کی مدد چھوٹے کی شکل میں ہے. اگر نہیں ہوتی تو علی اصغر کو حسین آخر میں لاتے ہی نہیں. علی اصغر نہیں ہے، نصرت
حسین کا وہ سرمایہ ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے. یا فتح کربلا پر وہ مہر کامل ہے جو چھوٹی ہو کر بھی دفتر شہادت کے لیے مستند ہے. کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے. ایسی بات ہے، چھوٹی سی مہر ہوتی ہے لیکن مستند ہوتی ہے پوری دستاویز کے لیے. یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو بالکل آخر میں. غرض میری بس آپ سے اتنی سی تھی، میں اپنی مجلس کو یقیناً تمام کر رہا ہوں، غرض میری بس آپ سے اتنی تھی کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہو تب، گھر میں بیٹھے ہو تب، ایک بات کا خیال رکھنا، جس کی ماں کی سپورٹ اس کی پشت پہ آ جائے اس کا مشکلیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مشکلیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جناب موسیٰ کو ٹھوکر لگی، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے، کل تک تمہارے ماں باپ تھے جو تمہیں بلاؤں سے بچا رہے تھے، اب تمہارے ماں باپ نہیں رہے، اب کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اب تمہیں خود سنبھل کے چلنا پڑے گا. اس لیے کہ ماں وہ ہوتی ہے جو ٹھوکر لگانے سے بچاتی. اس کائنات میں شاید لفظ ماں مکمل ہی نہیں ہوتا اگر جناب فاطمہ زمین پہ نہ آتی. آج اس بھری ہوئی مجلس سے ایک جملہ مصائب کی طرف جاتے ہوئے کہوں گا، حالانکہ یہ فضائل ہے، اگر ماں ہونا شرف نہ ہوتا تو پھر ام المومنین کے پرچم بلند ہی نہ کیے جاتے. مگر عزیزو سلام کر لیجئے گا مجلس کو، اور سلام کر لیجئے گا اس مجلس کے ذکر کو، اور سلام کر لیجئے گا اس ماحول کو جس پہ میں نے پوری طریقے سے مجلس پڑھی ہے. اگر ماں ہونا فضیلت ہے تو سوچو، جو خاندان کی ماں ہو جب اس کا یہ کمال ہے تو جو شریعت کی ماں ہو، جو ولایت کی ماں ہو، توجہ دیجئے گا، جب عوام کے بچوں کی ماں کا اتنا کمال ہے تو جو امام کی ماں ہو. نہیں، میں اپنی لفظ مکمل نہیں کر رہا ہوں. ماں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امت کی ماں ہونا فضیلت ہے تو امامت کی ماں ہونا، ارے آپ کو بلند ہونا چاہیے تھا، امامت کی ماں ہونا. اور اماموں میں بھی یہ کمال ہے کہ سارے اماموں کی ماں میں ہر ماں ایک ہی امام کی ماں ہے. فاطمہ دو اماموں کی ماں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تنہا فاطمہ ہے جو دو اماموں کی ماں، ورنہ ہر ماں ایک کمال ہے، ایک تعبیر ہے. اگر میں اس میں چلا گیا تو ایک گھنٹہ اور نکل جائے کہ کیا ہے، ام القرا کسے کہتے ہیں، ام الکتاب کسے کہتے ہیں، ام الراس کسے کہتے ہیں، بہت بڑی بحث ہو جائے گی اور میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ایک تعبیر خصائص فاطمیہ میں سید باقر کجوری تقریباً انہوں نے لکھی ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا درس خارج دیتے ہوئے کہ ام ابیہا کا کیا مطلب، تو وہ مسکرائے. ہر سوال کے کچھ ظاہری کچھ باطنی جواب ہوتے ہیں. میں مانوی جواب سے ہٹ کے کہتا ہوں کہ یہ منظر اس وقت کا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ منظر اس وقت کا ہے کہ جب ایک دن ایسا آیا کہ رسول کی ہر بیوی اپنے خیمے کے باہر، اپنے حجرے کے باہر بیٹھی تھی اور ماتھے کو ام المومنین لکھا ہوا تھا. ام المومنین، ام المومنین. رسول گھر میں آئے، دیکھا فاطمہ ایک طرف بیٹھی ہے، ساری خواتین باہر بیٹھی ہیں. ہر زوجہ نبی مشرف و ملقب ام المومنین ہے. ام المومنین، ام المومنین. ہر عورت خوش ہے ام المومنین. جناب رسول اسلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا بابا دیکھتے نہیں ہو، یہ ام المومنین، وہ ام المومنین، وہ ام المومنین. کہا بیٹا کھڑی ہو جا. جناب فاطمہ کھڑی ہوئی، کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگا کے کہا سن فاطمہ، وہ امت کی ماں ہے، تو محمد کی ماں ہے. الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. بس عزیزان گرامی، ایک ایسی خاتون جس نے 100 سال تک اپنے سرمایہ محنت کو اپنے بچوں پر لٹایا اور اپنے بچوں کو لٹال کر ایک طویل زندگی پائی مرحومہ نے. لیکن طویل زندگی کے ساتھ یہ خاصہ رہا کہ اس نے اپنے بچوں سے نظر رحم و کرم کو ہٹایا نہیں اور آخر تک اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی. لیکن ایک سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جب تک اپنے گلشن کو آباد ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیا،
ملک الموت کو بھی اندر نہیں آنے دیا. حمایتوں کا وہ نتیجہ جو اس نے ہمیشہ کرم کی دنیا میں رکھا آج ایک پھلواری کی شکل میں موجود ہے. بچے، بچوں کے بچے، بچیوں کے بچے، نہ جانے کتنا پریوار ہے جو اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر جاتا ہے اور اس کے خوشیوں کی لاج بن کر زمین پر قدم رنجا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے ایک کمال اور کیا. اگر لکھنؤ میں بچوں کے گھر آباد کیے تھے تو اس نے آخرت میں بھی ایک گھر بنایا کہ اپنے پرانے گھر کو امام باڑہ بنا دیا تاکہ نہ کوئی یہاں کا نقش مٹا سکے. میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ دولت کے نقش اور ہوتے ہیں، اجرت کے نقش اور ہوتے ہیں. حساب و کتاب کی دنیا اور ہوتی ہے، ثواب کی دنیا اور ہوتی ہے. اس نے اپنے گھر کو امام باڑہ بنا کر دو چیزوں میں اپنی زندگی تقسیم کر دیا. ایک میری وہ زندگی جو رشتہ داروں کے درمیان ہے، ایک میری وہ زندگی جو عزاداروں کے درمیان ہے. یہ میرا سرمایہ عزاداری ہے، یہ میرا سرمایہ مالداری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب مجلس ہو رہی ہے تو اس کا خنبہ بھی سمٹ کے آیا ہے، عزادار بھی سمٹ کے آئے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. عزادار بھی سمٹ کے آئے ہیں. یہ کون ہے؟ اس کے بچے، اس کے دولت کے سرمایہ کا نام ہے، اس کی برادری، اس کی اخوت کے سرمایہ کا نام ہے. وہ جس قدر مالداری کی دنیا میں مگن تھی اسی طرح عزاداری کی دنیا میں بھی محو تھی. ایک 40واں ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ رشتہ داروں میں کتنا بڑا تھا، وہ عزاداروں میں کتنا بڑا تھا. ظاہر سی بات ہے جو صرف مالداری میں لگے رہتے ہیں ان کے یہاں عزاداری بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو اپنی مالداری کو عزاداری کا حصہ بنا دیتے ہیں جب ان کے 40ویں کی مجلس ہوتی ہے تو رونق حیات بڑھ جاتی ہے. اس دنیا کو صرف کائنات مان کر جینا درست نہیں ہے، آخرت مان کر بھی جینا ہے. قبر کے ادھر جو نظام حیات ہے وہ ایک مٹنے والا تصور ہے، قبر کے ادھر جو جیون پایا جاتا ہے وہ نہ مٹنے والے نظام ہیں. یہاں کی زندگی پر پہرا ہے سینوں سال کا، وہاں کی زندگی پر کوئی پہرا نہیں ہوتا سینوں سال کا. یہاں کی زندگی مال کا بل تلاش کرتی ہے، وہاں کی زندگی اعمال کے طرفے ڈھونڈتی ہے. یہاں کی زندگی بندوں کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، وہاں کی زندگی فرشتوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. طول و طویل زندگی، اعمال صالحہ کبھی نماز روشنی بن کے اس کے قریب آ جاتی ہے، کبھی عزاداری پانی بن کے اس کے سامنے آ جاتی ہے. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہاں زیارت کرنے جاتے ہیں قبر میں حضور ان کی زیارت کو آتے ہیں. متوجہ رہیے گا، جو یہاں حسین کی زیارت کو فراموش نہیں کرتے مولا محشر میں اس کی زیارت کو فراموش نہیں کرتے. جتنی تم کر سکتے ہو اس سے کہیں زیادہ حسین کر سکتے ہو. آؤ اور مجلس میں بیٹھو. لیکن آج مجھے ایک بات اور یاد دلا دو کہ جب بھی کبھی مجلس میں بیٹھو، ایک طولانی زندگی گزار کر جب وہ بزرگ اس دنیا سے جا رہی اب بھی اس کے بچے تڑپ رہے، اس کے بچوں کے بچے تڑپ رہے. ہائے ہماری نانی، ہائے ہماری دادی، یہ سارے لفظ ہیں جو بچوں کی زبانوں پہ ہیں. لیکن عزیزو سوچئے گا، روایت یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھر میں رشتے اتنے پامال ہو چکے تھے کہ جب جناب ام البنین سے مدینے میں بشیر نے یہ کہا کہ کیا آپ ام البنین ہیں، تو جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر اب مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ اب وہ بیٹے ہی کہاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا ہے. اب وہ بیٹے ہیں. عزیزو میں تو بس اتنا کہوں گا کہ یہ دور عجیب و غریب دور ہے، مگر ایک 40واں ہوا لکھنؤ جیسی جگہ میں. 40ویں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم 200 آدمی، بس اس سے زیادہ ہونا مشکل. اسی لیے بہت کم نیت ہوتی ہے کہ صاحب یہاں اس طرف کا رخ بھی کیا جائے، چونکہ اتنی مشغولیت ہوتی ہے عزاداروں کی. اس کے باوجود جب میں نے یہاں اس مجمع کو دیکھا تب احساس ہوا کہ نہیں، اب بھی پرسہ دینے والوں کی کوئی کمی نہیں.
لیکن اس 40ویں کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ لے کر چلو، تب تمہیں احساس ہوگا کہ اہل بیت کے گھرانے میں فرصت دینے والوں کی کتنی کمی آ گئی تھی، کتنی کمی آ گئی تھی کہ جناب زینب سید سجاد کو ایک گھر پہ لے کر گئی اور جا کے ایک جملہ کہا، آپ اپنے گھروں تک آئیں گے اگر یہ جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا، ایک جملہ کہا، اے گھر والوں ہمیں فرصت دو ہمارا گھر اجاڑ گیا۔ فرصت دینے کے لیے کسی کے گھر جانا عجیب ہے، فرصت لینے کے لیے کسی کے گھر جانا، یہ تو تعریف نے کبھی اپنی آنکھوں سے منظر نہیں دیکھا ہوگا، مگر عزیزو یہ روایت بتاتی ہے کہ فرصت دینے والوں کی کتنی کمی ہو گئی تھی۔ چند جملے اور بات تمام۔ ایک دن جناب سید سجاد ایک خط لے کر جناب رباب کے پاس آئے، جناب رباب کے سامنے خط رکھا ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیعہ ہے تو صرف اسی جملے پر چیخیں مار کر روئے گا۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ماں ہمیں مختار نے پرسے کا خط لکھا۔ جناب رباب نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ میرے مالک، یہ جملہ سنیے جو سننے کا جملہ ہے، میرے مالک جزائے خیر دے مختار کو۔ اب وہ جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کوئی تو ہے جس نے ہمیں یاد رکھا ہے، کوئی تو ہے جس نے اس عالم مصیبت میں ہمیں یاد رکھا۔ اے پروردگار مختار کو جزائے خیر دے۔ کہا ماں میں اس خط کو آپ کے قریب اس لیے لایا ہوں کہ مختار نے دوسرا جملہ یہ لکھا ہے کہ مولا حرملہ بن کاہل اسدی مارا گیا۔ کہا بیٹا کیا کہا؟ کہا مولا فرماتے ہیں کہ اماں مختار نے لکھا ہے کہ حرملہ بن کاہل اسدی مارا گیا۔ کہا بیٹا مختار کو میری طرف سے لکھ دے کہ تو اگر کربلا میں ہوتا تو دیکھتا کہ میرے بیٹے کو کس طرح لہر کیا جا رہا ہے۔ کیسے میرے بیٹے پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اب تیسرا جملہ جناب سید سجاد نے کہا کہ تیسرا جملہ مختار نے یہ لکھا ہے کہ مولا میں شیعہ ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیوی ہے جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں اس جملے پہ پہنچتا ہوں تو غم و تشدد کی وہ انتہا ذہن و دل و دماغ پہ چھاتی ہے جو اہل بیت کے قریب سے گزری ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں جناب مختار لکھتے ہیں کہ مولا جب سے میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھرانے میں ایک بیوی ایسی ہے جو دن کی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے، تب سے حلق سے نوالا نیچے نہیں جاتا۔ مولا میں شیعہ ہوں، پانی پیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کونا پانی ہے، اس لیے کہ کیسے پیوں؟ اہل بیت کے گھر میں اتنا بڑا غم پایا جاتا ہے۔ اے میرے مولا میری طرف سے کہیے گا کہ وہ بیوی سائے میں چلی جائے۔ وہ بیوی سائے میں چلی جائے۔ جناب رباب نے کہا بیٹا تم جانتے ہو میرے بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ مختار کو لکھو مختار یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب سید سجاد 2 قدم پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ میری بھی یہی تمنا ہے کہ آپ کسی بھی طرح ہو سائے میں چلیے۔ عزیزو اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب رباب نے چہرہ اٹھایا اور نظر بھر کے جناب سید سجاد کو دیکھ کے کہا میرے لال جب میں کربلا سے چلی تھی تو میرے والی و وارث کا جنازہ بے غسل و کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑا تھا۔ اس وقت میں نے اپنے والد کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ میں عہد کرتی ہوں کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اے میرے لال مجھ سے مت کہنا کہ میں سائے میں چلی جاؤں۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ کے جناب رباب کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ سے امام کہتا ہے۔ عزیزو قیامت یہ آ گئی کہ جیسے یہ لفظ
سرپا ہوا کہ آپ سے امام کہتا ہے جناب رباب نے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا، آغوش میں ایک گٹھری کو لیا اور جناب رباب زمین سے اٹھ گئی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اٹھی ضرور مگر قدم کانپنے لگے، کانپتے ہوئے قدموں کو جناب زینب نے دیکھ لیا، بس ایک مرتبہ 2 قدم آگے بڑھی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب رباب نے قدم آگے بڑھایا لیکن ایک قدم چل نہ سکی، گردن ڈھلنے لگی۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، جناب رباب جناب زینب کے ہاتھوں پہ گری۔ جناب سید سجاد نے پلٹ کے دیکھا، جناب زینب نے روک دیا، آواز دی میرے لال، ارے اب کچھ نہیں بچا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب دنیا سے رخصت ہو گئی، زینب نے غمی پلٹا دیا۔ اب جو گٹھری کو کھولا تو اس میں سکینہ کے کرتے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اے رباب اس دنیا میں تھی اپنے بچوں کی آرزو اپنے سینے سے لگائی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار عالم اس مجلس کا جو ثواب تو انہوں نے معین کیا ہے اس کو مرحومہ کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اعجاز پالو بنت سید غلام نے ٹھیک